آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک بستی نخلستانوں کے درمیان آباد تھی جسے تاریخ میں قوم لوط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ترقی، دولت اور معاشرتی طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اتنی طاقتور اور آزادی پسند تھی کہ وہ اپنی خواہشات اور گناہوں میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی۔ ان کی عمارتیں، سڑکیں اور طرز زندگی اس زمانے کے لیے بے مثال تھا، لیکن طاقت اور عیش و عشرت کے ساتھ ان میں ایک خطرناک رویہ بھی پایا جاتا تھا۔ انصاف، اخلاق اور انسانی حدود کا مکمل زوال یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ان کی بستی پر ایک ایسا عذاب آیا جس نے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا۔ آپ کو مائنڈ سائنس ہسٹری میں دلچسپی ہے تو سوچ گر چینل کے ساتھ جڑ جائیے، اسے سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو پسند آنے پہ لائک بھی کیجیے گا۔ جناب والا، قوم لوط ایک ایسے علاقے میں آباد تھی جو آج کے اردن اور اردن کے ارد گرد کے صحراؤں میں واقع تھا۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی، تجارتی راستے اور پانی کے وسائل کی وجہ سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ قوم ابتدا میں چھوٹی بستیوں میں رہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے شہروں اور مضبوط عمارتوں کی بنیاد رکھی۔ ان کی بستیوں میں گھر کی ساخت، سڑکوں کی منصوبہ بندی اور پانی کی نکاسی کا نظام اس زمانے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ لیکن صرف ترقی اور بڑی بڑی عمارتیں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سماجی پہلو بھی بہت دلچسپ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قوم لوط کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سخت، آزادانہ اور حد سے زیادہ خود غرضی والا تعلق رکھتے تھے، جس نے معاشرتی توازن کو متاثر کیا۔ بس یہی پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، ترقی اور دولت کے ساتھ اخلاقی اور سماجی قدریں کس طرح کمزور ہو سکتی ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے عذاب الہی اس قوم پر نازل ہوا۔ قوم لوط کی بستی میں صرف دولت اور ترقی ہی نہیں بلکہ ایک خطرناک رویہ بھی پایا جاتا تھا۔ لوگ اپنے مفادات اور خواہشات میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ تاریخ اور مذہبی حوالوں میں ذکر ہے کہ قوم لوط اخلاقی حدود کی خلاف ورزی میں سب سے آگے تھی۔ عورتوں اور بچوں کی حفاظت، انصاف اور انسانیت کے اصول ان کے لیے معمول کی چیزیں نہیں رہے تھے۔ معاشرتی نظام مکمل طور پر اپنی خواہشات کے گرد گھومتا تھا اور کمزور افراد پر ظلم روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ نہ صرف اخلاقی زوال تھا بلکہ معاشرتی توازن کو بھی شدید نقصان پہنچا رہا تھا۔ لوگ اپنے گناہوں میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ نصیحت، عبرت یا خوف خدا کا کوئی اثر ہی نہ رہا تھا۔ یہی رویہ اور گناہوں کی شدت وہ بنیادی وجہ بنی جس نے بعد میں اس قوم کے لیے ناقابل واپسی تباہی کی راہ ہموار کی۔ جیسے جیسے قوم لوط کے گناہ بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لائیں اور ان کے برے اعمال سے انہیں روکیں۔ نبی لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، اخلاقی حدود کی اہمیت بتائی اور ظلم اور فحاشی سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر لوگ اپنی ہوس اور گناہوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ظلم و بربریت کے بدلے میں ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ زمین لرز گئی، آگ اور نمک کی بارش نے ان کی بستی کو مٹا دیا اور وہ طاقتور شہر لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ آج بھی اس علاقے میں صحرا کی کھنڈر شدہ عمارتیں اور نمک کے میدان موجود ہیں جو نبی لوط علیہ السلام کی نصیحت اور قوم کی بربادی کی کہانی کی خاموش گواہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی ترقی یافتہ قوم ہو وہ تباہ ہو سکتی ہے اگر انسانیت اور اخلاقی اصولوں کا خیال نہ رکھا جائے تو۔ قوم لوط کی بستیوں کی تباہی کے بعد ان کے مقام پر آج بھی آثار موجود ہیں۔ نبی لوط علیہ السلام کی بشارت اور قوم کے انجام کی کہانی اب صرف کتابوں میں نہیں بلکہ زمین کی ساخت اور موجودہ صحرا کے نمک کے میدانوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان آج بھی ان جگہوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں وہاں زمین کی سطح پر غیر معمولی نمک کی تہیں اور کھنڈر شدہ عمارتیں ملتی ہیں جو کہ قرآن پاک اور نبی لوط علیہ السلام کے ذکر کردہ
زدہ عذاب کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ عذاب اتنا اچانک اور شدید تھا جس نے انسانی بساط کو مکمل طور پر ہی بدل دیا۔ ناظرین، قوم لوط کی کہانی انسانی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس قوم نے نبی لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا۔ قرآن پاک اور دیگر مذہبی حوالوں میں اس قوم کے رویوں اور ان کی بستیوں کے بارے میں تفصیل ملتی ہے، جبکہ آثار قدیمہ اور زمین کے مطالعے سے بھی اس علاقے کی قدیم آبادی اور بستیوں کے وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سائنس اور مذہب دونوں ہی اس کہانی کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ انسانی تاریخ، معاشرتی رویے اور رہنمائی کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں بلکہ آج کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ نبی لوط علیہ السلام کی نصیحت اور قوم کی بربادی ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اخلاق، انصاف اور انسانیت کی قدر کس حد تک امپورٹنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طاقت، دولت اور ترقی کے بغیر اخلاقیات قائم رکھنا ممکن ہے، اور کیا آج کی یہ دنیا بھی ایسی سرکشی کی طرف بڑھ رہی ہے جو آخرکار نقصان کا باعث بن سکتی ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ آپ کو مائنڈ سائنس ہسٹری میں دلچسپی ہے تو سوچ گر چینل کے ساتھ جڑ جائیے، اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کیجیے گا تاکہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں بھی ہو سکے۔